اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج کے چینل سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آج آپ کے سامنے جو دعا لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے چوتھے امام کی، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ ہے اولاد کے حق میں حضرت کی دعا۔ بہترین دعا ہے، اس کو آپ بار بار اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں، اپنی نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کس قدر پریشانی ہے معاشرے میں، کس قدر زیادہ بچے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو ہم اس دعا سے پہلے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے جو اپنے والد بزرگوار کا ارشاد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 5 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ 5 اگر انسان 5 دعائیں مانگے تو انہیں کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ایک تو امام عادل کی دعا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، جیسے کہ ایک دفعہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں ہر نماز کے بعد، یا 2 دفعہ، تو 1000 دفعہ تسبیحات ہو جاتی ہیں درود کی۔ ہر نماز کے بعد اگر 2 تسبیحات پڑھیں تو اگر آپ وہ تسبیح پڑھ کے اور وہ ہدیہ کریں رسول اور آل رسول اور تمام اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، تو اور ان سے صرف ایک جملہ کہیں کہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو جب ہم عام لوگ ہو کر دوسروں کو اتنا اپنے سے بہترین سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے نیک لوگ ہیں کہ وہ ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیں گے تو ہماری ساری مشکلیں حل ہوں، تو ہم اس سے کیوں غافل ہیں کہ ہم اپنے رسول سے کہیں، اپنے ائمہ سے کہیں، اپنی بیوی سے کہیں، شہیدان کربلا سے کہیں، اسیران کربلا سے کہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ تو آپ دیکھیے امام عادل کی دعا، ان سے بہترین عادل کون ہو سکتا ہے؟ امام عادل کی دعا پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ جب ہم ان سے کہیں گے ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں تو یقیناً ہمیں شامل رکھیں گے۔ پھر مظلوم کی دعا ہے، جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرا انتقام لوں گا، اگرچہ کچھ دیر بھی کیوں نہ ہو جائے۔ پھر ہے فرزند صالح کی دعا، نیک اولاد کی دعا، نیک بیٹے کی دعا ماں باپ کے حق میں، اور صالح باپ کی دعا یعنی نیک باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ مرد مومن کی دعا اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیبت میں، یعنی وہ ہے نہیں موجود اور آپ نے اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کی، جب وہ دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے جو تم نے اس کے لیے مانگا ہے اس سے دگنا تمہارے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش کہ ہم ان کو سنیں، سمجھیں اور کے اوپر عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے معبود، میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما دے، اور میرے سہارے کے لیے ان کی عمروں میں برکت دے اور زندگیوں میں طول دے، اور ان میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما، کمزوروں کو توانائی دے، اور ان کی جسمانی، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما دے، اور ان کے جسم و جان اور ان کے دوسرے معاملات میں جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار رکھے، الہی آمین، الہی آمین۔ اور ہمارے لیے اور ہمارے ذریعے ان کے لیے رزق فراواں کو جاری کر دے، انہیں نیکوکار، پرہیزگار، روشن دل، حق نویش یعنی حق کو پہچاننے والا، اپنا فرما بردار، اپنے دوستوں کا دوست و خیر خواہ، اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن بدخواہ قرار دے دے، آمین ثم آمین۔ کتنی
زبردست باتیں، یہ الفاظ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتے تھے اگر امام ہمیں نہ بتاتے کہ اس طرح سے دعا کرو۔ اے اللہ، ان کے ذریعے ہمارے بازوؤں کو قوی کر دے، ہماری پریشان حالی کی اصلاح فرما دے، اور ان کی وجہ سے ہماری جمعیت میں اضافہ فرما دے۔ الہی آمین۔ ہماری مجلس کی رونق کو دوبالا فرما دے، ان کی بدولت ہمارے نام کو زندہ رکھ، اور ہماری عدم موجودگی میں انہیں ہمارا قائم مقام قرار دے دے، اور ان کے وسیلے سے ہماری حاجتوں میں ہماری مدد فرما، اور انہیں ہمارے لیے دوست، مہربان، ہمتن متوجہ، ثابت قدم اور فرما بردار قرار دے۔ وہ نافرمان، سرکش، مخالف اور خطا کار نہ ہو۔ الہی آمین۔ اور ان کی تربیت اور تعدیب اور ان سے اچھے برتاؤ میں ہماری مدد فرما دے، اور ان کے علاوہ بھی ہمیں اپنے خزانہ رحمت سے اور اولاد عطا فرما دے، یعنی اولاد اور ان کی اولاد، اور انشاءاللہ نسل جاری رہے، اور انہیں ہمارے لیے سراپے خیر و برکت قرار دے، اور انہیں ان چیزوں میں جن کا ہم طلبگار ہوں ہمارا مددگار بنا دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے۔ الہی آمین۔ اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر و نہی کا جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا، اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا، اور ہمارا ایک دشمن ہے جو ہم سے مکر کرتا ہے، اور جتنا ہماری چیزوں پر اسے تسلط ہے اتنا ہمیں اس کی کسی چیز پر تسلط نہیں، اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں موجود ہے، وہ ہمارے رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا، ہم بھول جائیں مگر وہ ہمیں نہیں بھولتا، وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن کرتا ہے اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے۔ اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری ہمت بندھاتا ہے، اور اگر کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے باز رکھتا ہے، یعنی کوئی اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس سے باز رکھتا ہے، اور گناہوں کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارے سامنے شبے کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا، امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دے گا، اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے گا تو وہ ہمیں ڈگمگا دے گا۔ پروردگار عالم اس کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعے ہم سے دفع کر دے، تاکہ کثرت دعا کے وسیلے سے اسے ہماری راہ سے ہی ہٹا دے، اور ہم اس کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ، ہماری ہر درخواست کو قبول فرما، ہماری ہر حاجت کو برلا، اور جب کہ تو نے اس دعا کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے تو ہماری اس دعا کو رد نہ کر، اور جب کہ تو نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے تو ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے ہمارے دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے ہم پر احسان فرما، جو یاد ہوں اور جو بھول گئے ہیں، ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، علانیہ طلب کی ہوں یا تر پردہ، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے نیت و عمل کے اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے بیوپار میں یعنی تجارت میں فائدہ اٹھانے والے، اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں، جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے، اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں، اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں بے شک، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، تیری اطاعت کی وجہ سے خیر
خیر اور رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہے۔ بار الہ اپنی توفیق رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں بھی عطا فرما دے، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں پناہ دے، اور جن چیزوں کا ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے، ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کو دنیا اور آخرت میں مرحمت فرما دے، اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اور شفیق و مہربان ہے۔ ہمیں دنیا میں نیکی یعنی توفیق عبادت اور آخرت میں نیکی یعنی بہشت جاوداں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ پروردگار عالم کوئی غم نہ دینا دنیا میں سوائے غم حسین کے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہم سب دست بدعا ہیں کہ ہم سب پہ اپنی رحمتوں، برکتوں، فضل و احسان کی بارش کر دے۔ اے اللہ یہ تیرا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم نے روزے رکھے ہیں، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کر لے۔ پروردگار عالم کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام مظلوم کے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔